ہو سنی میرا دل ہے دیوانہ اعلی حضرت کا، میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلی۔ اسی منبر پر شاہ کرانِ ترنم بلبل باغ مدینہ قاری سلیم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما، اور اسی منبر پر سلیم کی آپ نے نعت بھی سنی ہے اور شاعریاں بھی بہت سنی، دل باغ باغ ہو گیا۔ اسی منبر پر حضرت علامہ بالفضل اولانا حسنین صاحب قبلہ جو میرے بائیں سائٹ پر تشریف فرما ہے، جب سے میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل یہ مجھے ساتھ دیتے رہے، شفقتیں ان کی ساتھ میرے تھی، اور بالخصوص حضرت علامہ و مولانا شہراب صاحب قبلہ جو دبئی یا سعودی کی سرزمین پر ہیں، کویت میں، انہوں نے مجھے وہاں سے بک کیا کیا بات ہے اس پروگرام کے لیے، اور یہ جہاں پروگرام ہے ان کا نام جمال الدین صاحب قبلہ ہے۔ یہ سننے والی عوام، مفکرین اسلام، اسلام میں پردہ نشین خواتینان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری امام الدین کی نعت سن کر کرم نواز میرے ذہن میں کچھ آ گیا، میں کچھ پڑھوں اس سے پہلے ایک شعر بول دوں کہ صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا، صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا، باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا قاری امام الدین، باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا قاری امام الدین، گر یہی نعت تو نے مدینے میں سنایا، گر یہی نعت تو نے مدینے میں سنایا ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وطٰہٰ ویاسین المعروفی والمشہوری الشیخ امام احمد رضا خان مجدد الملت والدین، و مخدوم اشرف جہانگیر سمنا کے چاچا رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، و خواجہ معین الدین و اولیاء سابقین و دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی المکین الامین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، وان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے جن جن حضرات کو درود شریف یاد ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ 6-7 لوگ ہیں، 4 8 10 لوگ، 11 مان لو، آپ 11 ہیں پھر بھی زیادہ ہیں، میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ 11 ہیں پھر بھی زیادہ ہیں۔
اور 11 کس کس سے مراد ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ. 11 کس سے مراد ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. 11 غوث پاک، 12 رسول پاک، بچے کو ملا کے 12 ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ دونوں استر سے جائز لیگل طریقے سے اس ممبر میں، اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس کا آپ کو ثواب مل رہا. سبحان اللہ. تیسرا پوائنٹ جو آپ کم ہے وہ حدیث سنیں. مدینہ شریف میں سنانے والے صرف نبی ہوتے تھے، سنانے والے صرف نبی ہوتے تھے، اور سننے والے اکیلے علی ہوتے تھے. اللہ اللہ. ذرا سنیں امام الدین بھائی، سنیے. سنانے والے صرف اکیلے نبی ہوتے اور سننے والے اکیلے علی ہوتے. نہ اس سنانے والے نبی کا کوئی جواب اور نہ اس سننے والے علی کا کوئی جواب. اس استر سے بھی آپ صحیح ہیں، اس استر سے بھی آپ صحیح ہیں. فی الحال کچھ شعر میں نعت شریف نہیں پڑھتا، جب کبھی جی چاہتا تو میں پڑھتا. اور نعت کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ نبی نے قاری امام الدین صاحب قبلہ، ان کی آواز میں کشش اور ایسی آواز تھی نا، میں دیوانہ ہو گیا تھا. میں تو بڑے بڑے ممبروں پہ بولتا ہوں پورے ہندوستان میں جا کر کے، بڑھیا پڑا، دل لگا کے، مجھے مزہ آ گیا. اچھی آواز بھی تھی اور کشش بھی، شعر بھی اچھے تھے. میں تو نعت نہیں پڑھتا. قاری سلیم صاحب نے نعت بھی پڑھا، نظامت کے بھی فرائض انجام دیا. کچھ دیر کے لیے نظامت کے بھی قانون کو آپ نے فرائض انجام دیا. حضرت علامہ بالفضل اولانا حسنین صاحب قبلہ یہ مسلسل نعت شریف بھی پڑھے، تھوڑا سا بیان بھی کیے، اور میں نے ان سے کہا بھی میں آ جاؤں تب تم بیان کرو، تب تم نعت پڑھو. مجھے بڑا پیار دیا، کیونکہ میں یہاں اکیلا آیا تو مجھے تھوڑا سا بھوریت ٹائپ کی لگی. اور میں کی چوچا شریف کی سرزمین پر پہلی مرتبہ اس کون سے گاؤں میں، مجگاواں شریف میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرم اور فیض ہے، ورنہ آج میرا پروگرام غازی آباد میں لگا تھا. اور مولانا شوراب صاحب کے پاس میں نے اس کا اشتہار بھی بھیجا، لیکن میں اس پروگرام کو کینسل کر کے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کر کے میں آج آپ کے دیار میں حاضر آیا. تو آپ شعر سنیں. آپ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. بولیے بولیے بولیے. جملے پر غور کریں. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. اسی شعر پہ رکیں، پورا نہیں رکیں. دیا کس سے جاتا؟ مجگاواں والوں، کچھوچا شریف کے اگل بغل رہنے والوں، دیا کس چیز سے جاتا ہے؟ دیا کس چیز سے جاتا ہے؟ آپ ہمیں پیسہ دیں 10 روپے، کس چیز سے دیں گے؟ ہاتھ سے. اور یہاں شاعر کیا کہتا ہے؟ لکھنے والا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے کو منہ چاہیے. اور دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی شعر پہ میری تقریر ہوگی. پہلے نعت کی فضیلت سن لیں. نعت شریف حضرت ارقم کا دروازہ. نعت پڑھنے والے شاعروں غور سے سنو، تمہارے مراتب کیا ہیں. پوری حدیث تمہارے سامنے یہ ثاقب رضا خان رکھ دیتا ہے.
سنو، ابو بکر کھجور کی چٹائی لائے، اس چٹائی کو بچھا دیا، عمر نے ایک کونا پکڑا، ایک کونا ابو بکر نے، ایک کونا مولا علی نے، اور ایک کونا عثمان غنی نے، چاروں خلیفے نے چار کونے پکڑ لیے۔ چاروں خلیفہ نے چار کونے پکڑ لیا۔ اب نبی نے فرمایا حسان یہ منبر ہے، میں بھی بیٹھتا ہوں اور تم میرے بغل کھڑے ہو جاؤ اور نعت پڑھو۔ حسان نے نعت پڑھا، نبی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا، ارشاد فرمایا اے لوگو سنو میرے صحابہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ حسان نے میری نعت کو دل سے پڑھا ہے، اور میں ضمانت دیتا ہوں یہ جنتی ہیں۔ تو ابو بکر بول پڑے، عمر بول پڑے، بلال بول پڑے، عثمان بول پڑے، ذوالنورین بول پڑے، طلحہ بول پڑے، تمام صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ یہ تو نعت پڑھے۔ آپ نے ان کا داہنا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کر اعلان فرما دیا کہ انہوں نے میری نعت پڑھا ہے، اس لیے میں ضمانت دیتا ہوں حسان کو کہ حسان جنتی ہے۔ آقا اسی مجمع میں انہوں نے نعت پڑھا اور اسی مجمع میں بیٹھ کے ہم نے نعت سنا۔ نعت سننے والا جنتی ہے، نعت پڑھنے والے کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے۔ اب ذرا وضاحت کر دیں، ابو بکر نے بھی نعت سنا ہے، عمر نے بھی نعت سنا ہے، بلال نے بھی نعت سنا ہے، طلحہ نے بھی نعت سنا ہے، زبیر نے بھی نعت سنا ہے، سارے صحابی نے نعت سنا ہے۔ ذرا نعت سننے والوں کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مرتبہ نعت پڑھنے والے کا ہے وہی نعت سننے والے کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نعت سننے والا نعت کو سنے، سن کر کے جھومے، جھوم کر لب چومے اور ایک بار کہہ دے سبحان اللہ تو وہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب میں دو شعر پڑھوں گا، قاری امام الدین صاحب، ویسے میں پڑھتا نہیں ہوں، یوٹیوب پہ جو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری زندگی میں ہم نے 4 مرتبہ نعت پڑھا ترنم میں، یہ پوری عمر میں۔ چینل کا نام ہے سرتاج احمد آفیشیل چینل، لمرا ایجنسی، کئی چینلوں پہ تقریریں ہیں، اور میں نے مگر 4 ہی مرتبہ، اس پہ تو آپ لوگ رہیں گے سرتاج احمد آفیشیل پہ، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کل کے بعد آپ کو سننے کو بھی ملے گا۔ فی الحال میں 2 شعر نعت کے پڑھتا ہوں، اور نعت ہے وہ حدیث ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں مولانا حسنین صاحب قبلہ وہ حدیث ہے، مگر میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، آپ سن لیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کمزوری مت کریں، ہم نے آپ سے کہا نا وہ ایک سنانے والا نبی اور وہ ایک سننے والا علی، نہ اس سنانے والے نبی کی کوئی مثال، نہ اس سننے والے علی کی کوئی مثال۔ تم لوگ تو 14-12 ہو یار، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شعر سنیں تاکہ مجھے لگے کہ میں کچھوچھا کی سرزمین پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آیا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتا کے، اور ان کا فیض ہم تک آیا، ہم نے تم تک پہنچایا۔ امام الدین صاحب قبلہ سماعت کریں، میرے پاس تو آپ کی طرح آواز نہیں، آپ کی تو ایسی آواز ہے، ایسی آواز ہے، بہت زبردست پڑھتے، بہت مجھے اچھا لگا آپ کا کلام سن کر، کافی اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آواز کو ایسے ہی رکھے ہمیشہ تا عمر، اور زندگی بھر نعت پڑھیں، مر جائیں تو قبر میں نعت پڑھیں، اور جب اٹھیں تو حشر میں بھی نعت پڑھیں۔ شعر سنیں، کہہ دیں پھر سے سبحان اللہ۔ کہ خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، اور خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، اور آ گیا لاج غریبوں کی بچانے والا، آ گیا
خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، آ گیا لاج غریبوں کی بچانے والا۔ ایک شعر اور سماعت کر لیں پھر میری تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ کہ کیا پڑھائیں گے سبق حضرت جبریل انہیں، کیا پڑھائیں گے سبق حضرت جبریل انہیں، اور کیا پڑھائیں گے سبق حضرت جبریل انہیں، کنہیں؟ جن کا خلا کے دو عالم ہو پڑھانے والا، جن کا خلا کے دو عالم ہو پڑھانے والا، خود نہیں کھاتا زمانے کو کھلانے والا، آ گیا لاج غریبوں کی بچانے والا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ کتاب کا نام بخاری شریف، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ میں نے جو شعر پڑھا اسے آپ غور سے ایک مرتبہ پھر سے سن لیں۔ شعر کیا تھا؟ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور منسوب دیوبند سے مل جائے گھر کہیں، منسوب دیوبند سے مل جائے گھر کہیں، بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو۔ سنا شعر سنا، منسوب دیوبند سے مل جائے گھر کہیں، بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں، احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو، اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو۔ اور شعر سنیں، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ اور یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے، ذرا غور سے سنیں، یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے، حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے۔ یہ جو مہینہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سماعتوں کے حوالے سے گزر رہا ہے، یہ مہینہ جانتے ہیں کون سا؟ محرم الحرام شریف ابھی گزر ہی رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، پوری دنیا اپنے آپ کو مومن مسلمان کہنے والا کسی فرقے کا ہو، اگر اس کلمے کو نہ پڑھے نا تو وہ داخل اسلام میں نہیں ہو سکتا، اس آیت کو نہ پڑھے تو وہ اسلام میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے جو حدیث نمبر بتایا وہ آپ کو یاد ہے، حدیث نمبر بخاری شریف کے جلد
نمبر 3 صفحہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ اتنی آیتوں پر اتنی بڑوں پر یہ احادیث کریمہ موجود ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے، نبی نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا۔ ذرا غور سے سنیں 10 سے 15 منٹ تک نبی نے جب اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا تو اسلام مدینہ شریف میں پھیلنے لگا۔ اب مدینہ شریف میں جب اسلام پھیلنے لگا، پھیلتے 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 بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور نبی کونین کے مکان سے کچھ دور پر ایک یہودی کا مکان بنا ہوا ہے۔ یہودی نابینا ہے، آنکھ سے اسے دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیں اس نے مکے کے حکیم سے دوا لیا، اس نے ملک شام کے حکیم سے دوا لیا، اس نے یمن کے حکیم سے دوا لیا، مطلب کئی ملک کے حکیموں سے اس نے دوا لیا کہ شاید میری آنکھ میں بینائی ہو جائے، شاید مجھے دکھائی پڑنے لگے، شاید میری آنکھ میں روشنی آ جائے۔ وہ بہت حیران و پریشان ہے۔ اب اس کو ایک لڑکی ہے، اس کی لڑکی ایک دن مدینہ شریف کی گلیوں سے گزری اور دیکھا کہ میرے آقا مدینہ شریف کی گلیوں میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کچھ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عورتوں کے یہ مراتب ہیں، عورتیں وہ شخصیت ہے جب پیدا ہو جائے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب شوہر کے گھر جائے تو ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں جنت ان سے ہے، ساری چیزیں ان سے پائی جاتی۔ تو یہودی کی لڑکی نے سنا نا، تو سننے کے بعد دل پگھل گیا۔ اب دل ایسا پگھلا تو ابو بکر کی بارگاہ میں آ گئی دوسرے دن، کہا ابو بکر ابن قحافہ محمد کے پاس جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ دے، تم عورتوں میرے قریب کیوں آ گئی ہو؟ اس لیے میں جانا نہیں چاہتی۔ ابو بکر میں نے تمہارے نبی کی ایک بات سنا ہے، اور تمہارے نبی کہتے ہیں عورت رحمت ہے، عورت برکت ہے، عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ارے ہم بھی عورت ہے، میرا باپ نابینا ہے لیکن میں شادی شدہ نہیں، ابھی کنواری ہوں، ایسا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ میں نے نبی کی ایک بات سنا تو میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اور یہ ابو بکر کون صحابی جانتے ہو؟ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا تھا تو ایک پادری گرجا گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر ایک گرجا گھر میں رکے تھے، رات میں ملک شام گئے تھے، ملک شام اپنا مال لے کر کے گئے تھے، وہی رات میں رک گئے تھے ایک پادری کے گھر کے اندر۔ اور اس پادری نے جب دیکھا نا اپنی کتاب میں تو نام لکھنا شروع کیا، کون کون لوگ میرے اس محل میں رکے ذرا اپنا نام نوٹ کراؤ۔ تو سب نے نام نوٹ کرایا، کسی نے یمن کا، کسی نے ملک شام کا، کسی نے دمشق کا۔ جیسے ہی ابو بکر کا نمبر آیا نا، ابو بکر نے کہا میرا نام ہے ابو بکر ابن قحافہ، تو اس نے نام نہیں لکھا یہودی نے، یہ ابو بکر وہ ابو بکر۔ ذرا غور سے سننا، جب نبی نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی نبی کے دوست ابو بکر تھے، اور یہ وہ ابو بکر اب سنیں گئے تھے مصر کے بازار، گئے تھے ملک شام میں، ملک شام گئے تھے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے۔ دیر ہو گئی تھی، سوچا تھا صبح بازار لگے گی تو میں صبح پھر سے بازار میں بیچوں گا اور بیچ کر کے آ جاؤں گا، لیکن اس پادری نے جب ان کا نام نہیں لکھا تو ابو بکر نے کہا تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ ابھی تم نے ملک شام والوں کا نام لکھا ہے، یمن والوں کا تم نے نام لکھا ہے، جتنے خطے والے آئے ہیں، جتنے گاؤں کے شہر کے لوگ آئے ہیں، سارے شہر گاؤں والوں کا نام تم نے لکھا ہے، لیکن میرا نام تم نے کیوں نہیں لکھا؟ تو اس پادری نے کہا تمہارا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا دوست نبی ہے اس نے مکے میں اعلان کر دیا ایک خدا ہے انہوں نے کہا، تو اسے تکلیفیں لوگ دے رہے ہیں، جلدی جاؤ تم اپنے نبی کے پاس، وہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ یہودی کا علم تھا۔ اب حضرت ابو بکر بھاگتے بھاگتے آئے، جب حضرت ابو بکر آئے تو ملاقات حضرت خدیجہ سے ہو گئی۔ ذرا دیکھیں حضرت خدیجہ سے پوچھا سرکار کہاں ہے؟ کہا سرکار بو قبیس پہاڑی پر ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ بو قبیس پہاڑی پر ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، نبی نے اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا اور کہا ایک خدا ہے، خدا کو ایک مانو، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنا بند کر دو۔ تو ابو بکر دیکھیں، ابو بکر کا مزاج دیکھیں، ابو بکر کا کردار دیکھیں، ابو بکر کی کوالٹی دیکھیں۔ حضرت ابو بکر بو قبیس پہاڑی پر آ گئے۔ اب جب بو قبیس پہاڑی پر ابو بکر آئے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آخر مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ ٹینشن میں ہے؟ تو میرے نبی نے اپنا دونوں ہاتھ حضرت ابو بکر کے کاندھے پر رکھ دیا، اور جب ابو بکر کے کاندھے کے اوپر رکھ دیا تو ابو بکر کو قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد ارشاد فرما دیا اے ابو بکر مکے والوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، آج میں نے حق باتیں کہی تھی، اے لوگوں تمہارا خدا ایک ہے، جو دکھائی نہ پڑے وہی تمہارا رب ہے، تو مکے والے مجھے بڑی تکلیف دیے ہیں، مکے والے مجھے بڑی دقتیں دے رہے ہیں، بڑی جلدی میرا رب مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دے گا، مجھے مکے سے ہجرت کا حکم دے گا۔ اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بو
قبیس پہاڑی پر ابو بکر سے کہا ابو بکر لیکن جب میں ہجرت کروں گا تو سب سے پہلے تیرے دروازے پر آؤں گا. اب دیکھیں 1 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 2 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 3 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 4 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 5 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 6 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 7 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 8 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 9 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 10 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 11 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 12 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 13 سال گزر گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا, 14 سال گزر گیا. جیسے ہی ہجرت کا حکم آیا تو میرے نبی نے جانتے ہو اپنے کپڑے کو ایسے پکڑ لیا اور نبی نے اپنی چاپ کو دھیمی کر لیا. دھیمی کرتے 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 نکلے یہ کہیں کوئی مدینے میں جان نہ جائے کہ محمد جا رہا ہے, آج ان کے قتل واجب ہے. اللہ نے فرما دیا مکہ چھوڑو. اب دیکھیں سرکار جیسے ہی ابو بکر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے ترنت دروازہ کھول دیا, نبی نے آواز بھی نہیں دیا. تو ابو بکر سے میرے آقا نے پوچھا ابو بکر تم جانے کیسے کہ میں آنے والا ہوں؟ تو ابو بکر کا جواب ملاحظہ فرمائے. ابو بکر کہتے یا رسول اللہ بو قبیس پہاڑی پر اتنے سال پہلے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے گا تو میں سب سے پہلے تمہارے دروازے پر آؤں گا اور جب بھی آؤں گا تو سب سے پہلے تم سے ملوں گا. یا رسول اللہ یہ ابو بکر آپ کا وہ عاشق ہے کہ جتنے 14 سال گزر گیا اور آج تک ابو بکر رات بھر سویا نہیں اس انتظار میں کہ کسی رات میں میرے نبی آ جائیں گے تو کہیں پکارنا نہ پڑے اور کہیں چلے نہ جائے. آج تک 14 سال گزر گیا یہ ابو بکر سویا نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا ایسا عاشق ہے. یہ کون ابو بکر ہے؟ وہی ابو بکر ہے. لڑکی ابو بکر کے قریب آ جاتی ہے, کہتی مجھے آپ کلمہ پڑھا دے. ابو بکر نے کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھ کے داخل اسلام میں ہو گئی. اب جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا نا تو گھر کے اندر گئی. اب جب وہ جھاڑو لگاتی تب بھی کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب برتن مانجتی جب بھی کلمہ پڑھتی وہی, جب کوئی کام کرتی تب بھی وہی کلمہ پڑھتی, جب گھر کے اندر کپڑے دھلتی تب بھی وہی کام کرتی, گھر میں کوئی بھی کام کرتی لیکن وہی کلمہ پڑھتی. ایک دن اس کے یہودی باپ نے سن لیا کہ میری بیٹی رہتی میرے گھر میں, کھاتی میرے گھر میں, پیتی میرے گھر میں, پہنتی میرے پیسے سے ہے. بھلے ہی میں آنکھ کا اندھا ہوں, بھلے ہی میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا لیکن کان سے سن تو سکتا ہوں. اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے بیٹی ذرا یہ بتا دو تم یہ کیا پڑھتی ہو, یہ کون سا ورد کر رہی ہو, یہ کون سے کلمے کا ورد کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا سنو ابا جان ابھی تک ہم اندھیرے میں جی رہے تھے, اب ہم روشنی میں جی رہے ہیں اور ہمیں روشنی میں دھیرے دھیرے جا جائے. کہا کس کا کلمہ ہے, یہ تمہیں ملا کہاں سے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے ابو بکر ابن قحافہ سے یہ کلمہ پڑھا ہے اور نبی کی ایک تعریف میں نے سنی نبی کے منہ سے. نبی نے فرمایا عورت رحمت ہے, ہر حال میں رحمت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت رحمت نہ بن کے زحمت بن جائے, وہ زحمت اپنی مرضی سے بنے گی, ورنہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت رحمت ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ اس نے نہیں پڑھا, ابو بکر سے کلمہ پڑھا ہے. یہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر نبی کے صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ جب بو قبیس پہاڑی پر آقا کے قریب آئے تھے تو سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر نے ہی عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں آپ کی باتیں سچی ہیں, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں. تو اس پہاڑی پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر ہے. یہ وہی ابو بکر ہے, کوئی اور ابو بکر نہیں ہے. ذرا غور سے سننا, آپ ذرا غور سے سننا مجگاما کے مسلمانوں. اب دیکھیں اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا تو باپ نے اسے ڈانٹا یہ سب بند کر دو, گندی باتیں ہیں. تم ماننے والی عیسائی دھرم کی ہو, تم ماننے والی بودھ دھرم کی ہو, تمہارا خدا وہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. محمد جادوگر ہے, محمد کی باتوں کو مت ماننا. لیکن دیکھیں ابھی کلمہ پڑھے 5 دن ہوا ہے لیکن عقیدہ دیکھیں, لیکن طریقہ دیکھیں, لیکن قول دیکھیں, لیکن کردار دیکھیں. کہتی کہ ابا جان تم نے ملک شام کے ڈاکٹر سے دوا لیا ہے کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے, تم نے یمن کے ڈاکٹر سے دوا لیا ہے کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے, تم نے تمام ملکوں کے ڈاکٹر سے دوا لیا, مکہ کے ڈاکٹر سے دوا لیا, مدینے کے حکیموں سے دوا لیا کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے, لیکن تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں آئی اور تمہارا دل یہی کہتا ہے میں دیکھوں اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ, میری بیٹی گوری ہے کہ کالی ہے, میری بیٹی کے ہاتھ کیسے ہے, میری بیٹی کے پیر کیسے ہے, میری بیٹی کا چہرہ کیسا ہے, لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہو. ابا جان اگر تم میری ایک بات مان لو تو تمہاری آنکھ میں روشنی آ جائے گی. کہا کون سی بات ہے؟ کہا محمد کے پاس چلو اور ان کا کلمہ پڑھ لو تو تمہاری آنکھ میں روشنی آ جائے گی. اب کہاں ہو نادانو, کہاں ہو؟ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانی ہے. اب 4 دن بھی 5 دن گزرا ہے کلمہ پڑھے ہوئے اور 5 دن میں نبی کا عشق اس طرح
آ گیا ہے, اس طرح عشق آ گیا ہے کہ کہتی ہے نبی اپنے باپ سے کہ نبی کا کلمہ پڑھ لو, چل کر محمد کے پاس تمہاری آنکھ میں روشنی آ جائے گی. تو اس یہودی نے اپنی بیٹی کو اندھے ہوتے ہوئے 2 کنٹاک گھسیٹ کر کے مارا. اب دیکھو دوا وہ ہر جگہ سے منگواتا کیونکہ پیسہ والا تھا اور دوا لگواتا تھا بیٹی سے, دوا کھاتا بھی تھا لیکن صحیح نہیں ہوتا تھا. ایک دن جانتے ہو اس بیٹی نے جھوٹ بولا. کیسے جھوٹ بولا؟ کہا ابا جان ایک حکیم باقی بچ گیا ہے جو حکیموں کا سردار ہے. دیکھیے سچ بھی کہا اور جھوٹ بھی ہو گیا. کہا ایک حکیم باقی بچا ہے جو حکیموں کا سردار ہے. کہا کون حکیم ہے, کون حکیم ہے؟ کہا وہ پکا وہ پیدا ہوا مکے میں لیکن اب آ گیا ہے مدینے میں اور مدینے میں بیماروں کا علاج کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون حکیم ہے؟ کہا کون سا حکیم ہے؟ کہا نام نہیں بتاؤں گی, میں اس سے دوا لے کے آؤں گی لیکن میرا وشواس ہے تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی. اب دیکھیں اس عورت کا طریقہ, دیکھیں اس عورت کا عقیدہ, دیکھیں امام الدین صاحب قبلہ سنیں اس عورت کا طریقہ دیکھیں. یہ عورت نے کیا کیا نا, اپنے گھر سے نکلی اور ایک صاف صاف دوپٹہ لے لیا. دوپٹہ دھل کے پھیلایا تھا, جب سوکھ گیا وہ دوپٹے کو لے لیا اور دوپٹہ جانتے ہو ایک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا, اس دوپٹے کے اندر اس دوپٹے کو چھپا رکھا تھا. اب چھپا کے لے کر کے آنے لگی نا تو راستے میں ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. راستے میں ملاقات عمر سے ہو گئی. کہا عمر سے پوچھا اے عمر تمہارے نبی کہاں ہے؟ کہا میرے نبی مسجد نبوی کے اندر ہے, مسجد نبوی کے اندر. کہا اچھا مجھے ان سے ملنا. کہا تم ان سے مل نہیں سکتی, ابھی سرکار کوئی میٹنگ میں ہے, ابھی آقا کوئی کچھ خطبہ دے رہے ہیں, ابھی تم ان سے مل نہیں سکتی. کہا ٹھیک ہے مجھے مسجد نبوی کے پاس اور مسجد نبوی کے اندر جانے کی اجازت تو ملے گی. کہا مسجد نبوی کے اندر نہیں جا سکتی, مسجد کے باہر کے گیٹ کے اندر چلی جاؤ, اگر کوئی کام ہے تو تم بتاؤ. کہا ہاں کام ہے. حضرت عمر سے رہا نہ گیا. اب یہ عورت آگے آگے چلنے لگی نا اور عمر پیچھے پیچھے چلنے لگے. عورت آگے آگے گئی نا تو پہنچنے کے بعد اس نے کیا ذرا سنو مجگاواں شریف کے مسلمانوں کی چھوٹا شریف کے رہنے والوں, اس عورت نے نبی کے جوتے شریف کو اٹھا لیا. ذرا محبت سے کہہ دو, پھر سے کہہ دو. تمہارا میں آواز گھسیٹتا ہے لیکن میں پھر بھی پوری طاقت لگا دوں گا انشاءاللہ. بہت اچھے سبحان اللہ. فی الحال سنیں اس عورت نے جانتے ہو کیا کیا؟ جب مدینہ شریف کی مسجد میں پہنچی مسجد نبوی کے اندر نا تو نبی کے جوتے شریف کو اٹھا لیا اور نبی کے جوتے کو اٹھایا تو جوتے اٹھانے سے پہلے نا وہ جو دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اس دوپٹے کے اندر جو دوپٹہ چھپا رکھا تھا اسے زمین میں بچھا دیا. زمین میں بچھانے کے بعد جو مٹی نبی کے جوتے میں لگی تھی اس مٹی کو اپنے دوپٹے پہ جھاڑنا شروع کر دیا. ابو بکر دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر کو دیکھا تو ابو بکر بھی آ گئے, تمام صحابہ دیکھنے رہے ہیں کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے, یہ لڑکی کر کیا رہی ہے. مٹی جھاڑ جھاڑ کر اکٹھا کیا تو ایک نالین کی مٹی اکٹھا کیا ذرا سے نکلی, دوسرے نالین کی مٹی اکٹھا کیا ذرا سے نکلی. اب دیکھیں دونوں مٹی دونوں نالین کی اٹھایا اور اٹھا کے پٹکی باندھ لیا, ایک پوٹری تیار کر لیا, تیار کر کے سینے سے سمٹا لیا اور سر پر رکھتی اور پڑھتی جاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا ورد کرتے 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 نکلتی اور اب دیکھیں اپنے گھر میں پہنچتی, اپنے باپ سے کہتی نا ابا جان آج سے تم مجھے دیکھ لو گے. ذرا عقیدہ دیکھیں, ذرا طریقہ دیکھیں, ذرا وشواس دیکھیں, ذرا جینے کا انداز دیکھیں. اب جو لوگ نبی کے پاور پر اعتراض کریں ان کو کہو کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یہ ابو بکر سے مروی حدیث ہے, عمر سے مروی حدیث ہے, مولا علی سے مروی حدیث ہے, جو حدیث کے ثاقب رضا خان تمہاری سماعتوں کی دہلیز تک رکھ رہا ہے. ذرا غور سے سنو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے شریف کے نیچے کی مٹی لے کر کے آئی اور لانے کے بعد جانتے ہو کیا کیا؟ لائی تو اپنے گھر کے اندر لائی, اپنے باپ کے پاس لے کے آئی تو اس کے باپ کو شک ہو گیا. قاری صاحب قبلہ ذرا سنیں, مولانا حسنین صاحب قبلہ سنیں, اس کے باپ کو شک ہو گیا. شک اس لیے ہو گیا کہ یہ جو مٹی آئی تھی نا, قاری صاحب امام الدین صاحب قبلہ, قاری سلیم صاحب, یہ جو مٹی آئی تھی نا یہ مٹی مہک رہی تھی, مہک رہی تھی. اس مٹی کے مہک کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گیا کہ ارے یہ کون سی دوا آ گئی, اب تک اتنی دوائیاں آئی, اب تک اتنی چیزیں آئی لیکن کسی میں مہک نہیں تھی. ہم نے دوا کو کھایا بھی, ہم نے دوا کو لگایا بھی لیکن خوشبو نہیں آئی, لیکن یہ مٹی کہاں سے آ گئی, یہ دوا کون سی ایسی جو مہک آ رہی ہے؟ تو باپ نے اپنے بیٹی سے پوچھا اے بیٹی ذرا یہ بتا دو یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ کیا سینٹ لگا کے دیتا ہے دوا میں, خوشبو لگا کے دیتا ہے دوا میں, عطر لگا کے دیتا ہے دوا میں؟ تو کہنے والی بیٹی ہے نا بھی شادی شدہ نہیں ہے, 17 سال کی عمر ہے لڑکی کی, اور کہتی ہے ابا جان نہیں یہ ڈاکٹر جانتے ہو عطر نہیں لگاتا, خوشبو نہیں لگاتا, سینٹ نہیں لگاتا, لیکن جن ہاتھوں سے دوا دے
دیتا ہے نا, جن ہاتھوں کو چھو لیتا ہے نا, وہ ہاتھ خوشبودار, وہ بدن خوشبودار, وہ کپڑا خوشبودار, جس چیز سے مشق ہو جائے بدن, وہ بدن خوشبودار. میں اسی ڈاکٹر سے دوا لے کر آئی ہوں. اب اس وقت شک ہو گیا کہ یہ محمد کے پاس تو کہیں نہیں گئی تھی, تو اس کمینے نے تو کیا کہا, یہودی نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم, میں ایک آنکھ میں ہاتھ بند کر لیتا ہوں, ایک آنکھ میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں, اور تم میری ایک آنکھ میں دوا لگانا, نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بہہ جائے, ابھی تو میں خالی اندھا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک آنکھ بند ہو جائے. بیٹی کا عقیدہ دیکھیں, اس نے کہا ابا جان جیسے تم سنتشٹ ہو جاؤ, جیسے تم خوش ہو جاؤ, ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھیں اسی مٹی کو اس عورت, اس لڑکی نے پانی ملا لیا, اور پانی ملا کے لیپ بنا لیا. مولانا حسنین صاحب قبلہ مجھے دیکھیں ایک منٹ کے لیے, لیپ بنا لیا, اور لیپ بنانے کے بعد جانتے ہو ایک آنکھ پہ اس بڈھے نے ہاتھ رکھ رکھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہ جائے میری آنکھ ہے. اس نے سوچا اگر بہے گی تو ایک آنکھیں بہ جائے, اگر خراب ہو تو ایک آنکھیں خراب ہو جائے. اب ذرا غور سے سننا, ذرا غور سے سنیے. اب اس عورت نے, اس لڑکی نے مٹی میں پانی ملایا, پانی ملا کر لیپ بنا لیا. لیپ بنا کر آپ باپ سے کہا ابا جان دونوں آنکھوں کو بند کرو, کیونکہ جب آنکھ نہیں بند کرو گے نا, یہ دوا آنکھ کے اندر نہیں ڈالی جاتی. وہ جو اور ڈاکٹر تھے جو دوا اندر ڈلواتے تھے, وہ اور حکیم تھے جو دوا اندر ڈلواتے تھے, وہ حکیم اور تھے جو تمہیں کھلاتے تھے. یہ وہ حکیم ہے جو نہ کھلائے گا نہ پلوائے گا, یہ صرف لگواتا ہے, لگواتا, اور لگوانے پر ہی آدمی صحیح ہو جاتا ہے. ابا جان اپنی آنکھ بند کریں, تو ایک آنکھ پر اس نے ہاتھ رکھ رکھا تھا, اور دوسری آنکھ کی پلک کو نیچے کیا. جیسے ہی پلک کا نیچے کرنا تھا, بیٹی نے اپنی داہنے شہادت والی انگلی میں اپنی مٹی کو لگایا جو لیپ ہاتھ پر بنایا تھا. اس مٹی کو لگا کر جیسے ہی ایسے آنکھ کی پلک پر لگایا, اور کہا ابا آنکھ کو کھولو. ایک بار کہا مرے ڈر میں اس نے آنکھ نہیں کھولا, پھر کہا ابا آنکھ کھولو, پھر نہیں کھولا. کہا ابا آنکھ کھولو, کہا کھولو. کہا تم کہتی ہو تو کھول دیتا ہوں, میرا وشواس نہیں ہے کہ میری آنکھیں صحیح ہو جائے گی, مجھے تو ڈر لگتا ہے میری آنکھیں بہ جائیں گی, مگر میں دھیرے دھیرے کھولوں گا, اور جیسے بہنے لگے گی نا, جیسے درد ہونے لگے گا نا, میں ترنت بند کر لوں گا. اب دیکھیں جیسے اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں کھولا نا, تو سامنے بیٹی تھی, بیٹی کے چہرے کو دیکھا. کہا بیٹی جلدی سے میری دوسری آنکھ پر بھی اس ڈاکٹر کی دوا لگا دو, تاکہ میں دونوں ہاتھوں سے, آنکھوں سے آپ کا دیدار کر لوں. یا رسول اللہ, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. کیا کہا, سبحان اللہ. اور دیکھیں بیٹی نے, ابا جان ایک آنکھ سے میں نے, ابا جان نے کہا بیٹی سے, بیٹی ایک آنکھ سے میں نے تمہیں دیکھا, جلدی سے دوسری آنکھ پر دوا لگاؤ. اب بیٹی نے نداقت شروع کر دیا. کہا میں لگانے والی نہیں, آپ نے تو کہا تھا میری آنکھیں بہ جائے گی, کیا بات ہے, آپ نے تو کہا تھا میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اب تک کتنا پیسہ آپ نے خراب کیا, کتنا پیسہ برباد کیا. ڈاکٹروں نے, حکیموں نے, طبیبوں نے سب تمہیں لوٹ لیا مل کر کے. اب تم صحیح ہو گئے ایک آنکھ سے, رہن دو ابا, تم ایک ہی آنکھ سے مجھے دیکھا کرو, دوسری آنکھ سے مت دیکھو. اب بیٹی نے پریشان کرنا شروع کیا. اب باپ کو دیکھے نا, باپ ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہا ہے, بیٹی جلدی سے لگا دو, مجھے لگتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں اثر ہے, اگر تو اپنے ہاتھ سے لگائے گی تب بھی میں صحیح ہوں گا, اگر میں اپنے ہاتھ سے چھین کے لگا لوں گا نا تو اس میں اثر نہیں آئے گا. اور یہ تو مٹی ہے, مٹی, یہ کوئی دوا بھی نہیں, ذرا اس حکیم کا نام بتا دو. تو اس بیٹی نے کہا نہیں نہیں, وہ جادوگر ہے, جادوگر, آپ تو اسے جادوگر کہتے ہیں, وہ اتنا بڑا حکیم ہے, حکیم کے نام نہ پوچھیے, دوا لگا لیجیے, دوا دوا, آم کھائیے, گٹھلا مرگنی, یہ کون پیڑ کی ہے, آپ لگوائیے نا دوا, اب مت لگوائیے. ایک آنکھ سے دیکھنے لگے, لیکن باپ جب رونے لگا تو باپ کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹی نے آئے گدا کر دیا. بیٹی نے روتا دیکھ کر باپ کو دل مائل ہو گیا. کہا ابا جان آنکھ کی پلکیں بند کرو. دوسری آنکھ کی پلکیں بند کیا. بیٹی نے جیسے ہی بند کیا نا, بیٹی کے ہاتھ میں وہی لیپ تھا. اس بیٹی نے اس لیپ کو بھی نا اپنے ابا کے دوسری آنکھ کی پلک پہ لگایا اور کہا ابا آنکھ کھولو. انہوں نے جیسے کہا پوری آنکھ کھول دیا. اب دیکھیں دونوں آنکھ میں بینائی آ گئی, دونوں آنکھ میں روشنی آ گئی اور دونوں آنکھ سے دیکھنے لگا. اب کہتا کیا ہے نا, مجھے جلدی سے محمد کی بارگاہ میں لے چلو. میں سمجھ گیا یہ حکیم کوئی اور نہیں, یہ محمد ہے. محمد کے بارے میں جو غلط کہے اس سے بڑا کمینہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی بارگاہ میں یہ بیٹی آ گئی, یہ باپ آ گیا. اب جب باپ آیا نا تو میرے آقا نے کہا دور سے معجزہ دیکھ کر آئے ہو. کیا کہا, آقا فرماتے معجزہ دیکھ کر آئے ہو, ایسے تم آئے نہیں تھے, برائی کرتے تھے, غیبت, دیکھ کر آئے ہو. کہاں دیکھ کر آئے ہو. سرکار نے فرمایا پڑھو لا الہ,
پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھ اور بغیر دیکھ واقعہ سنیں. جب اللہ نے غور سنیے، آپ بھی سنیے، آپ تو سنی رہے ماشاءاللہ، آپ بھی سب لوگ سن رہے ہیں. سنیے، جب آدم کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا، جب آدم کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا تو جانور تمام بڑھ چکے تھے، جانوروں کی آبادی بڑھ چکی تھی. تو جس زمین پر آدم تشریف لائے وہ زمین کون سی تھی؟ بھارت. بھارت بھارت سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تھی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے، ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اب سنیں اور سنیں. تو جب آدم آئے، سنیے، جب آدم تشریف لائے، یہ نبی ہیں، نبی، تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ پریشان، تمام جانور انسان تھا ہی نہیں، اور بھارت میں آئے. کہاں پہ آئے؟ اور سب سے پہلے جبریل جو آئے نا وہ بھی بھارت میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے نبی بھی ہمارا بھارت میں، اور سب سے پہلے جبریل امین بھی آئے بھارت میں، اور سب سے پہلی اذان جو ہوئی پوری دنیا میں ورلڈ لیول میں وہ بھی بھارت میں، سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی وہ بھی بھارت میں. اور دیکھیں یہ بھارت کیسا بھارت اب ہو گیا ہے. ذرا دیکھیں آدم جب تشریف لائے نا حضرت، تو ایک ہرن حضرت آدم جہاں پر بیٹھے رہتے تھے ان کے سامنے آ کر ایک ہرن ایسے بیٹھ جاتا، بیٹھا رہتا، اور تب تک بیٹھا رہتا جب تک آدم بیٹھے رہتے. ذرا کہو یار سبحان اللہ، پھر سے کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ. آدم کے سامنے ایک ہرن بیٹھا رہتا، اور حضرت تب تک بیٹھا رہتا جب تک آدم نبی بیٹھے رہتے، تب تک بیٹھا رہتا، تب تک بیٹھا رہتا. اب روز یہی کام، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، 5 دن ہوا، 6 دن ہوا، 7 دن ہوا، 10 دن ہوا، 20 دن ہوا، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال. کتنے سال؟ کتنے؟ 5 سال تک وہ ہرن آدم کو بیٹھ کر دیکھتا رہا، آدم علیہ نبی کی زیارت کرتا رہا. ایک دن آدم کا طریقہ دیکھا ذرا غور سے. ہرن کے پاس آئے، اور آئے نا تو پہلے ایسے بغل سے گزر گئے، اس کے بعد لوٹ کر کے آئے، پھر قریب آئے، پھر اپنے مقام پر گئے، بیٹھ گئے. دوسرے دن جب وہ ہرن پھر سے آئے نا تو حضرت آدم جب جانے لگے اپنے مقام میں جہاں پر رات میں ٹھہرتے تھے اور جہاں پر بیٹھتے تھے، وہ جگہ قاری صاحب قبلہ مولا صاحب قبلہ دوسری تھی، اور جہاں پر سوتے تھے وہ جگہ دوسری تھی. جب آدم جانے لگے نا تو اسی ہرن کے قریب آئے، اور ہرن کے قریب آئے تو سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا. اب جب سر پہ ایسے ہاتھ پھیر دیا نا قاری صاحب قبلہ ایسے کر کے پھیرا، اور جب ہاتھ پھیرا تو ادھر سے ادھر آ گیا. اب جیسے ہی ہاتھ پھیرا نا تو ہرن جب اپنے ہرنوں کے بیچ میں پہنچا، جنگل میں پہنچا تو پورا جنگل بقے نور بن گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا. اور سارے ہرن پریشان، ارے باپ رے باپ، اس جنگل میں یار آدمی کون آ گیا؟ اللہ نے ایک ہی آدمی بنایا ہے وہ بھی آدم، وہ عطر کہاں سے بیچ سکتا ہے؟ ابھی تو عطر کا ایجاد بھی نہیں ہوا، ابھی تو خوشبو کا ایجاد بھی نہیں ہوا، لیکن پورے جنگل میں خوشبو اس قدر پھیلی ہوئی، اس قدر پھیلی ہوئی. پتہ لگاؤ یہ خوشبو بیچنے کون آیا، پتہ لگاؤ خوشبو آتی کس کے پاس ہے. دھیرے 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 سب قریب آئے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے. ایک بیک سارے لوگ وہ خوشبو آدم علیہ نبی انا کے ہاتھ کی معجزے کی برکت والی خوشبو جو ہرن کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اسی ہرن کے قریب سارے لوگ آ گئے. قاری صاحب کے بلا جب سارے لوگ اس ہرن کے قریب آئے نا تو سب نے کہا اے ہرن تم مہک کیوں رہا؟ کہا مجھے مہکایا ہے اللہ کے نبی نے. کس نے مہکایا؟ اللہ کے نبی نے. کہا کون نبی نے مہکایا؟ کہا آدم علیہ السلام نے. کہا مجھے بھی کل لے چلنا، ہمیں مہکنا ہے. اب ذرا غور سے سننا، مجھے وہاں بھی لے چلنا، کل ہمیں مہکنا ہے. کیا ہے جی؟ کل ہمیں مہکنا ہے. اس ہرن نے کہا ٹھیک ہے کل ہم چلیں گے، کل تم بھی چلنا مہکنے کے لیے. اور یہ جانے کی تیاری بنایا، صبح ہو گیا تو سب اکٹھا کھڑے.
سارے لوگ اکٹھا، مجھے ایک 2-4 منٹ اور دیکھ لیں آپ لوگ، تھوڑی دیر ہمیں دیکھ لیں، میں اچھا ہوں۔ اب سارے ہرن یہ آگے آگے، سارے ہرن پیچھے پیچھے، یہ پہنچا تو اس کا وہی طریقہ جو پہلے تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا کہو یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے نہیں کہتے ہیں؟ شاعر کیا کہتے جانتے ہو؟ بہت بڑا شاعر ہے وہ کہنے والا، جانور احترام کرتے ہیں، ہائے ہائے پیڑ پودے سلام سلام کرتے کرتے ہیں، ہائے ہیں، میرے آقا کے ایک اشارے پر چاند سورج سلام کرتے ہیں، واہ واہ واہ، چاند سورج سلام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ذرا آپ سنیں، اب یہ ہرن آیا نا تو آ کر کے ویسے چپ چاپ آگے بیٹھا، اس کے پیچھے تمام ہرن بیٹھے ہوئے، اب حضرت آدم اٹھے اور چلے گئے، اٹھے اور چلے گئے، جب جانے لگے نا تو اس ہرن تو کچھ نہیں بولا، وہ بھی جانے لگا، تو جو اور ہرن تھے نا ان سب نے کہا ارے میرے اوپر بھی ہاتھ رکھواؤ نا، تو اس نے ریکویسٹ کیا، اس نے ریکویسٹ کیا، اے آدم اللہ کے نبی جیسے ہم مہکتے ایسے ہی نبی مہکا دو، یہ لوگ مہکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے یہ کہا پوائنٹڈ ون نوٹڈ، ذرا جملے پر غور کریں، اس ہرن نے کیا کہا، یہ سب مہکنے کے لیے آئے ہیں، ذرا انہیں بھی مہکا دو، تو اللہ کے نبی نے نا ہاتھ وہی، ذرا غور سنیں، ہاتھ وہی، نبی وہی، سب کچھ وہی، اور اس نبی نے نا سارے ہرن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جب سارے ہرن پہ ہاتھ رکھا نا سب اپنے اپنے گھر گئے، تو جب تک اس کی جھنڈ میں چل رہے تھے نا تو کوئی جان نہیں پا رہا تھا خوشبو کس کی آ رہی ہے، سب سمجھتے میں کرا، سب سمجھتے میں کرا، لیکن جب وہ دور چلا گیا نا تو سب کے پاس سے بدبو آتی تھی اور خوشبو اسی کے پاس سے آتی تھی، سب جیسے تھے ویسے کے ویسے تھے، کوئی مہکا نہیں۔ دوسرے دن نا یہ ہرن کے پاس سب پھر آ گئے، ارے یار تو جھوٹ بولتا، اتنا جھوٹا جانور، اتنا جھوٹا میرا ساتھی ہے، تو کہتا میرے اوپر اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھ دیا، ان کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے ہمارے اندر خوشبو آ گئی، اور تو کہہ رہا ایسے خوشبو آئی ہے کہ آدم نے ہاتھ رکھا تب میں مہکا، اور ہمارے اوپر آدم نے ہاتھ رکھا تو میں کیوں نہیں مہکا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وجہ آدم سے چل کے پوچھو، ہم سے نہیں، لیکن ہاں یہ سچ ہے وحدہ لا شریک کی قسم، میرے اوپر آدم نے ہاتھ جب رکھا اسی دن سے میں نے مہکنا شروع کر دیا، اس سے پہلے میں کبھی مہکتا نہیں تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سنیں، ایک شخص نے نا امام حسین کو خواب میں دیکھا، ایک شخص نے امام حسین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور میں نے سنا آپ اپنی محفل میں آتے ہیں، کیا پوچھا؟ آپ اپنی محفل میں آتے ہیں، کہاں آتے تو کہاں بیٹھتے ہیں، کیا پوچھا؟ سوال کرنے والا سوال کیا کرتا ہے، اور کون سوال کرنے والے جانتے ہو؟ امام محدث دہلوی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب آپ آتے تو بیٹھتے کہاں ہیں؟ کہتے وہاں بیٹھتا ہوں جہاں سے شیطان لوگوں کو بہکا کے بھگا لے جاتا ہے، اسی جگہ پہ آ کے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ کہتا کیا ہے نا پوچھنے والا سوال، کون کون آتا ہے ساتھ میں آپ کے؟ تو میرا امام فرماتا نا 72 لوگ آتے، 72، سبحان اللہ، ایک دو لوگ نہیں آتے، 72 لوگ آتے، 72۔ پھر یہ کہتا نا جب 72 آتے تو 72 لوگ کہاں بیٹھتے؟ تو پھر میرا امام فرماتا ہے نا شیطان کچھ لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں ہٹا دیتا ہے، وہ بھاگ جاتے، سنتے نہیں، تو ان 72 کو وہیں بیٹھا دیا جاتا جہاں پہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ اللہ۔ اب پوچھنے والا پھر پوچھتا آپ بیٹھے کب تک رہتے؟ کہا میں تب تک بیٹھا رہتا ہوں جب تک کہ دعا نہیں ہو جاتی، دعا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہنے والا پھر کہتا جب دعا ہوتی تو حضرت آپ دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں میں دعا نہیں کرتا، میں اس دعا میں آمین کہتا ہوں، اللہ، میں اس دعا میں آمین کہتا ہوں، میں اس دعا میں آمین کہتا ہوں۔ نبی نے کالا کالا کمبل اوڑھا تھا، صرف کیا اوڑھا تھا؟ کالا کالا کمبل اوڑھا، علی آئے اسی کمبل میں داخل کر لیا، حضرت علی آئے اسی کمبل میں داخل، حسن آئے اسی کمبل میں داخل، حسین آئے اسی کمبل میں داخل، فاطمہ آئی اسی کمبل میں داخل۔ اب ذرا دیکھیں داخل ہونے کا طریقہ، جب کمبل میں داخل سب ہو گئے تو مولا کائنات بھی اسی کمبل میں، سب اسی کمبل میں۔ میرے نبی نے نا دعا فرمایا مولا یہ میری اہل بیت اطہار ہے، انہیں تو خوب خوب پاک و صاف کر
दे, इन्हें तू खूब खूब पाको साफ कर दे। हसन ने, हुसैन ने, अली ने, फातिमा ने आमीन कहा। क्या कहा? आमीन। और जैसे इन लोगों ने आमीन कहा ना, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आयत लेकर जाओ और इरशाद बता दो, मेरे नबी से कह दो मैंने क़यामत तक के लिए पाक कर दिया। आयत आ गई, इन्नमा युरिदिल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ महबूब, मैंने आपके खानदान वाले को क़यामत तक के लिए नहीं, मैदान महशर तक, बल्कि मैदान क़यामत से लेके मैदान महशर, दुनिया से लेके आखिरत तक, मैंने हौज़े कौसर तक उन्हें पाक कर दिया, उन्हें साफ कर दिया, उनकी नजासत को दूर कर दिया। तो जब कोई दुआ मांगता ना, अब ये देखिए कहता क्या है पूछने वाला ना, आमीन कहते हैं आप। क्यों आमीन कहते हैं? क्या कहा? क्यों आमीन कहते? कहा मैं इसलिए आमीन कहता कि अगर उस जलसे में कोई जन्नती ना हो ना, तो मैं तो जन्नती जवानों का सरदार हूँ, शहीदों का। मेरे आमीन की वजह से सारे लोग जन्नत में चले जाए। हुसैन की आमीन पर आप सब जन्नती हैं। एक शेर सुन ले हुसैन की बारगाह में। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। मस्जिद बनवाए? अच्छा, मस्जिद बनवाए हो कि नहीं? मजगामा वाले के चाचा शरीफ वालों मस्जिद बनवाए हो ना? सुनो, नवासे, अच्छा कारीगर भी हैं। अब नंबर लूंगा 2-4 लोग, अब मस्जिद के लिए, तमाम कामों के लिए सब काम आने वाले लोग हैं, माशाल्लाह डिजाइनर हैं। जरा सुने, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है, और तमाम रूए ज़मी पर मजगामा वालों, तमाम रूए ज़मी पर मजगामा वालों, किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। अब जरा देखें, वो हिरन और ये सब आ गए नबी की बारगाह में, आदम के पास। आदम का वही तरीका था, फिर आए वहां बैठे रहे। ये हिरन आगे बैठा था और सब पीछे बैठे थे ना। जब आदम उधर मुंह किए तो सारे हिरन एक हो गए और एक और कहे, ऐ नबी, तुमने इनको महका दिया, हमको क्यों नहीं महकाया? जरा गौर से सुनाए, 2 मिनट। क्या कहा? तुमने इस हिरन को महका दिया, मुझे क्यों नहीं महकाया? तो आदम का जवाब सुने, जरा देखें वहां आने का तरीका। मौजिज़ा देखकर आया था यहूदी, मौजिज़ा देखकर आया था यहूदी, तो एक गांव के नबी के पास नहीं आया था, एक जिले के नबी के पास नहीं आया था, एक खित्ते के नबी के पास नहीं, सारी कायनात के नबी के पास आया था। तो मेरा नबी इतना मोहब्बत वाला ना, उसने कहा तब भी कलमा पढ़ लो। लेकिन यहाँ देखो आदम ने क्या जवाब दिया। आदम ने कहा, सुनो, तुम महकने की नीयत से आए हो, मैं तुम्हें नहीं महका सकता। जो मुझे देखने की नीयत से आया था, मैंने उसे महकाया है, और तुम्हारे ऊपर मैंने हाथ रखा नहीं, तुम्हारे ऊपर हाथ रखवाया गया है। और इस हिरन पे मैंने हाथ अपनी मोहब्बत में रखा है। ये हिरन 6 साल तक लगातार मुझे देखता रहा, और 5वां साल गुजरने के बाद जब 6वां साल लगा तो मैंने इस हिरन के ऊपर मोहब्बत में अपना हाथ रख दिया। तो अल्लाह को ये मोहब्बत अदा पसंद आई मेरी, अल्लाह ने इसमें खुशबू डाल दी। तब जो भी हिरन उस नस्ल का पाया जाता है तो उसमें ओरिजिनल कस्तूरी मिलती है, और जो कस्तूरी आज अतर लोग लगाते हैं वो किसी और की देन नहीं, अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अला नबी अना की वजह से। चलो जरा कह दिया सुभान अल्लाह, कुछ भी सुन लीजिए, पैदाइश सुनिए। मेरा नबी, तुम्हारा नबी, इनका उनका सबका नबी, आला तभी तो कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए,
اور بنے دو جہاں، تمہارے لیے جیے بھی یہاں، تمہارے لیے کھائیں بھی یہاں، تمہارے لیے پیے بھی یہاں، تمہارے لیے مرے بھی یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ سنیں، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ہمیں تو جو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ ہمیں تو جو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ ایک مولانا میں سلام پڑھنے جا رہا تھا نا، مولانا حسنین نے کہا میلاد بیان کر دو، ہم نے کہا کیا؟ کہا رسول کی پیدائش۔ اور یار کیوں نہیں بیان کیا جائے گا؟ میرا نبی نا پیدا نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا، اور نبی ہی نہیں، نبی کے ناتی کا نام جیسا نا کسی دنیا میں کسی نبی کے خاندان والوں کا نام نہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ جب مولائے کائنات امام حسین حسن کا نام رکھنے کی باری آئی نا تو نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا ان کا نام حسن، ان کا نام حسین، تو علی نے پوچھ لیا یہ نام تھا کہاں پہ؟ سرکار میں نے عرب کی تاریخ میں نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے عرب میں نہیں ہے، کہا مکے میں ہے، کہا مکے میں نہیں ہے، کہا تو کہاں یمن میں، کہا یمن میں نہیں ہے، کہا کہاں پہ ہے؟ میرے آقا فرماتے پوری روئے زمین پر کہیں نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پوری روئے زمین پر یہ دو نام کہیں نہیں۔ تو علی کا عشق بڑھ گیا، جوش بڑھ گیا۔ کسی کا بچہ اتنا خوبصورت ہو نا، نام رکھو، اور مولانا کہہ دے کوئی مفتی بڑا، ارے یار یہ نام کہیں نہیں، تم پہلی بار رکھ لو، مست ہو جائے گا۔ ارے یار میرے بچے کا وہ نام جو کسی کے بچے کا نہیں۔ ذرا دیکھیں مولا علی کا عشق بڑھ گیا۔ سنیں مولا علی نے کہا نا یہ نام تھا کہاں؟ آدم کے بیٹوں کا، آدم کے بیٹوں کا، شیش کے بیٹوں کا، لوط و سود و سہود و صالح کے بیٹے کا، ابراہیم اسماعیل کے بیٹوں کا، کس کا تھا؟ ان کے بیٹی کے بیٹوں کا، ان کے پوتوں کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ان کا بھی نہیں تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ان کا بھی نہیں تھا۔ عشق اور بڑھ گیا علی کا۔ کہا یا رسول اللہ تب تھا کہاں؟ تو رب کے محبوب ارشاد فرماتے یہ نام جنت میں تھا، یہ نام یہ نام جنت میں تھا۔ پھر مولا علی کا عشق بڑھ گیا۔ کہا جنت میں تھا کیا؟ حوروں کا تھا، فرشتوں کا تھا، بہشت کے غلامانوں کا تھا، کس کا تھا؟ وہاں کسی کا تھا؟ نبی مسکرائے ارشاد فرمائے نہیں نہیں وہاں بھی کسی کا نہیں تھا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں گے یہ مولانا تو کہہ رہا کہیں نہیں تھا، کہیں نہیں تھا، اور نام رکھ دیا گیا، آیا کہاں سے؟ نام جنت میں نہیں، آدم کا نام رکھا گیا آدم، ان کے بعد کسی اور کا نام رکھا گیا آدم، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آدم صحیح تھے، پرفیکٹ تھے، تبھی آدم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کا نام کسی اور بچے کا رکھ دیا گیا، معلوم ہوا عیسیٰ یو آر رائٹ ون تھے، ویری ویری بیوٹیفل تھے، اسی لیے ان کا نام چل رہا۔ زکریا پیدا ہوئے، بچوں کا نام زکریا رکھ دیا گیا، زکریا سا سلسلہ چلنے لگا، معلوم ہوا زکریا ہٹ ہے، فٹ ہے۔ یحییٰ آ گئے، یحییٰ کا نام لوگوں کا رکھا گیا، معلوم ہوا یحییٰ کمپلیٹ ہے، یحییٰ صحیح ہے، ایک ایسے نبی ہیں جس کا نام سلسلے بہ سلسلے چلتا رہے گا قیامت تک۔ آدم کا نام، یحییٰ کا نام، زکریا کا نام چلے گا، ان کے بیٹوں کا نام چلے گا، لیکن یہ نام ابھی عرب کی سرزمین پر نہیں، آنے والا پہلی بار آیا آدم۔ آدم کے نام کے نسبت سے تمام لوگوں کا نام رکھا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اب مولا علی کا عشق بڑھا ہے، کہتے یا رسول اللہ جب جنت میں بھی کسی کا نام نہیں تو یہ نام تھا کہاں پہ؟ آپ نے کہا جنت میں تھا، یہ تھا کہاں پہ؟ جنت میں تھا تو تھا کہاں پہ؟ تب اللہ نے فرمایا، ارے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، تب اللہ نے فرمایا
جبریل جا کے کہہ دو میرے نبی سے یہ نام کہاں تھا، جاؤ بتا دو، جب زمین نہ بنی تھی، لوح قلم نہ بنا تھا، جب تیرے نور کو میں نے بنا کر کے کمپلیٹ کر کے اپنے قریب رکھا تھا، اسی وقت یہ دونوں نام میں نے چھپا کر کے جملے پر غور کریں، میں نے چھپا کر کے جنت میں رکھ دیا کہ جب 14,100 سال بعد ہو، چاہے 1400 سال بعد ہو، جو آخری پیغمبر ہوگا اس کا جو ناتی ہوگا، ایک کا نام حسن رکھا جائے گا، ایک کا نام حسین رکھا جائے گا، جس سے قیامت تک کے لیے اسلام زندہ رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نام جنت میں چھپا ہوا خزانہ ہے، اور چھپایا کس نے؟ اللہ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چھپا ہوا نام امام الدین بھائی، چھپا ہوا، اور بعد میں نا چھپا ہوا ہو گیا امام الدین بھائی، بعد میں چھپا ہوا ہو گیا، اوپن ہو گیا۔ کیسے؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، سب کو کہنا ہوگا۔ اب ذرا پیدائش سن لے، مولانا حسین صاحب قبلہ نے کہا کہ پیدائش بیان کر دیں، تمہارا نبی ہمارا نبی، سب کا نبی، ان کا سب کا نبی، ساری کائنات کا نبی۔ پیدائش آمنہ کے پیٹ سے شروع کرے، پیٹ میں ہیں وہاں سے، یا پیدا ہو گئے جب حلیمہ کے ہاں پہنچے وہاں سے؟ بتاؤ، تم جہاں سے کہو گے میں وہیں سے کر دوں گا، کرنا مجھے 10 ہی منٹ سے کم ہے، مجھے ہر جگہ سے آتا ہے، آپ جہاں سے کہو گے میں وہاں سے بول دوں گا۔ شارٹ کٹ تو میں، ہاں چلو ٹھیک، تم یہ بھی کہہ رہے ہو، جی۔ اب ذرا دیکھیں غور سے، حلیمہ اور میرے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پا رہے۔ حلیمہ کی ایک بیٹی جس کا نام ہے شیما، کیا نام ہے؟ اب نئی بات سنو نا، وہ بات سنو جو سنی نہیں ہے، کیونکہ لوگ پڑھتے کم ہے، بولتے زیادہ ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں تب بولتے ہیں۔ سنیے، کیا نام تھا؟ شیما۔ کیا نام تھا؟ بولو یار، کیا نام تھا؟ اور یہ تم کو سننے کو بھی ملے گا، میں آپ لوگ کا واٹس ایپ تو ہے نہیں کسی کا، میں مولانا شراب کے پاس بھیج دوں گا، سن لینا میرا بیان، اپنے علاقے کے مفتیوں کو سنوا دینا، ٹھیک ہے؟ سیدہ شیما نام تھا، سیدہ شیما۔ یہ سرکار کو گود میں لیتی، اور ان کا ایک بھائی اور تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ اور میرے نبی کے والد کا بھی نام تھا عبداللہ۔ یہ سرکار کو گود میں لیتی، اور عبداللہ کو نہیں گود میں لیتی، کبھی کبھی لیتی، اور گود میں لیتی نا تو ایک بڑا سا پیڑ لگا تھا۔ شام کے ٹائم، مغرب کے بعد پہنچ جاتی اس پیڑ کے نیچے، ساری لڑکیاں اکٹھا ہوتی اپنے اپنے بھائیوں کو کاجل لگا کے، سجا کے، سنوار کے۔ آج بھی ہمارے بچپن میں حضرت یہ ہوتا تھا، لڑکیاں اپنے بھائی کو، بہنوں کو ماں باپ تیار کر دیں، کہاں لے کے جاؤ، اب مسجد کے باہر پھول ڈلوا لاؤ، یا لے کے جاؤ گھما کے لاؤ، میرے بیٹوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے میرا بیٹا بڑا اچھا، میرا بیٹا بڑا خوبصورت، یہ فلاں کا لڑکا ہے اچھا ہے، یہ فلاں کا لڑکا اچھا۔ جب وہاں ساری لڑکیاں اکٹھا ہوتی نا تو سب کہتی ذرا میرے بھائی کا کپڑا دیکھو، ریشمی کلر کا، کوئی کہتا میرے بھائی کا پاجامہ دیکھو، کوئی کہتا میرے بھائی کا یہ دیکھو، وہ سب لڑکیاں کہتی تیرے بھائی کا اچھا، تیرے بھائی کا اچھا، تیرے بھائی کا اچھا۔ سب سے لاسٹ میں نا سیدہ شیما پہنچتی اور آقا کو گود میں لیے رہتی اور کہتی نا ذرا سب نے سب کے بھائی کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارا بھائی اچھا تمہارا بھائی اچھا، تمہارا بھائی اچھا، لیکن جب تم لوگ دیکھ لیے ہو تمہارا سب کا بھائی اچھا، اب ذرا تم لوگ یہ تو بتا دو میرا بھائی کیسا ہے، میرا بھائی۔ تو ساری عورتیں، ساری لڑکیاں اس وقت کہتی اے شیما تیرا بھائی تو سارے بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت کہتی کہ تیرا بھائی تو سارے بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا۔ تو سیدہ شیما کی دعا سنیں، اسی مجمع میں دعا کرتی مولا وہ دن بھی عطا فرمانا جب یہ میرا بھائی بڑا ہو کر سردار بن جائے، سردار بن جائے، وہ دن بھی مولا عطا فرمانا۔ اب وہ دن آ گیا، نبی ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، اور سیدہ شیما کے شوہر نبی کے خلاف جنگ میں ان کو قید کر لیا گیا۔ غور سے سنا، ان کو قید کر لیا گیا، بندی بنا لیا گیا۔ اب جب بندی بنا لیا گیا نا، یہ رو رہی
गांव में महल्ले में मीटिंग है, रो रही, अभी तुम्हारे गांव में किसी को पुलिस पकड़ लेगा ना, 4-5 लोग को, खूब रोएंगे लोग, अरे बाप रे पुलिस वाला आया पकड़ लेके चला गया, ये हो गया वो हो गया। 4-5 औरतें आएंगी, अरे क्या हुआ भाई क्या हुआ था, ऐसा ना वहां पे भीड़ लगी थी, सब इकट्ठा औरतें थी, सब कहती क्या हुआ, सब रोते, तो कहते मुसलमान लोगों ने पकड़ा है, कैद किया है, कि मुसलमान बगैर पैसे के छोड़ते नहीं, ये तो पैसा लेंगे तब छोड़ेंगे। जरा गौर से सुनना, गौर से, अनाउंसर साहब, शायर साहब, सलीम भाई 2 मिनट सुन लीजिए बस मात्र। इन्होंने क्या किया जानते हो, कहा कि मुसलमान तो पैसा लेकर छुड़ाएंगे, छोड़ेंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, जब कैदी बना लिया बंदी, गुलामी लोग ऐसे आजाद नहीं करते बगैर पैसे के। तो सब लोग रो रहे थे, खुश थे, लेकिन ये जो सैयदा शीमा थी ना बहुत रोने लगी, दहाड़े मार मार के रोने लगी तेज तेज। तो लोगों ने पूछा अभी तो तुम कम कम रो रही थी, अब तुम तेज तेज क्यों रोने लगी, क्या तेज तेज क्यों रोने लगी? तो सैयदा शीमा ने कहा ना मेरा शौहर तो पैसे के लिए गया था लड़ने, तुम लोग पैसा वाली हो, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने बाप को छुड़ा के ले आओगी, लेकिन मेरा शौहर तो पैसे ही के लिए लड़ने के लिए गया था, मेरे शौहर के पास तो पैसा था ही नहीं, हम कैसे छुड़ा के लाएंगे? उन्हीं में से एक आदमी बोल पड़ा ना, उस सरदार का क्या बोला, कहा जिन लोगों ने कैद किया है ना हमारे कबीले के लोगों को, उस सरदार के आदमी का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद क्या नाम है, क्या नाम है? कहा उस सरदार का नाम है मोहम्मद। जब जैसे ही सैयदा शीमा के कान में ना मोहम्मद का नाम गया, मचल गई, मुस्कुराने लगी, और मचल के मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती क्या है ना, अब तुम लोगों को पैसा दे के छुड़ाना होगा और हम फ्री में छुड़ा लाएंगे। क्या कहा, तुम लोग पैसा देकर छुड़ाओगी लेकिन हम बगैर पैसा छुड़ाएंगे? कहा सैयदा शीमा तुम पागल तो नहीं होगी? मगों के कबीले वालों ने कहा क्यों? कहा भी तो रो रही थी धीरे धीरे, जब हम लोगों ने कहा पैसा मांगते मुसलमान तब छोड़ते, तो तुम तेज तेज रोने लगी, दहाड़े मार मार के रोने लगी, और अब तुम तो हंसने लगी, और ऐसे हंस रही हो ना पागल हो गई, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? तुम तो कहती हो मैं बगैर पैसे के छुड़ा लाऊंगी। कहा कैसे छुड़ा लाओगी? कहा जिनका तुमने नाम लिया, कहा क्या नाम लिया, फिर से नाम लो। कहा उस कबीले का जो सरदार है ना उसका नाम है मोहम्मद। कहा उनके बाप का क्या नाम? कहा अब्दुल्ला नाम है। कहा उनके दादा क्या नाम? कहा अब्दुल मुत्तलिब नाम है। कहा उनकी माँ का क्या नाम है? कहा आमना नाम है। कहा तब तो 100% मैं बगैर पैसे के छुड़ा लाऊंगी। तो सारे मजमे में कोहराम मच गया, अब कैसे तुम सैयदा शीमा बगैर पैसे के छुड़ा के लाओगी? मुसलमानों का कानून है जब गुलाम आजाद करते हैं तो पैसे लेते हैं, बगैर शर्माए के कैसे आजाद कर देंगे? तो सैयदा शीमा ने कहा ना मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। अब देखें ये चली अपने यहाँ चली, मौलाना साहब अपने यहाँ से चली, और जब चली ना ये वही शीमा है जिन्होंने बचपन में पाला था और दुआ मांगा था मौला वो दिन भी अता फरमा जब मेरा भाई बड़ा होके सरदार बन जाए। क्या बन जाए? सरदार बन जाए। अब देखें, और मैंने कहा ही था ना कौन देता है, क्या कहा था? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखो देता कैसे है, अभी तो कैद करवा लिया, कैद है। जरा देखें, अब सैयदा शीमा निकली अपने घर से, रास्ते में बहुत दूर तक आई, फिर रुक गई, सोचने लगी अरे अब तो जवान हो गए, बालिग हो गए, वो छोटे से थे, मेरे घर में खेलते थे, मेरे घर में पले थे, उंगली पकड़ के मैं टहलाती थी, गलियां पकड़ के घुमाती थी गलियों में, और सब तारीफ करते थे, मुझे बहुत मानते थे, मैं उन्हें बहुत मानती थी। लेकिन अब तो बड़े हो गए, उनका लहजा बदल गया होगा, क्या पता उनकी सोच बदल गई हो, क्या पता मुझे पहचानने से इनकार कर दें, क्या पता मुझे भगा दें, क्या पता मुझसे भी पैसा मांगे। फिर कुछ देर खड़ी हो गई ना, और कुछ देर खड़ी होने के बाद फिर आगे बढ़ी, फिर कह नहीं मेरा भाई ऐसा हो नहीं सकता, वो जब बचपन में रोतों को हंसाता था, बचपन में गिरतों को उठाता था, बचपन में यतीमों के ऊपर शफकत का हाथ रखता था, तो अब तो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, बालिग हो गया, अकल वाला हो गया, ये सोच कर चली। और फिर रास्ते में दिमाग बदल गया, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं भगा दे, कहीं ऐसा तो नहीं पहचानने से इनकार कर दे। फिलहाल अब देखा धीरे 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 ये करीब आती चली गई, जब करीब आई ना तो मक्के के करीब आ गई। मक्के के करीब जैसे ही आई ना तो रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई। उस सहाबी ने कहा कहाँ जा रही हूँ? कहा मैं हुजरे के अंदर जा रही हूँ। कहा अंदर नहीं जा सकते। सहाबी ने ऐसे किया, हाथ लगा लिया, कहा अंदर नहीं जा सकते। कहा हट तू नहीं रो सकता। क्या? हट तू नहीं रो सकता मुझे। वो डर गया, अरे ये कौन सी औरत है यार? करी हट, कौन सी औरत है? कहा हट तू मुझे नहीं रो सकता। कहा क्यों?
وہ تیرے سردار ہوں گے، محمد میرے بھائی ہیں اور تیرا سردار میری گود میں کھیلا ہے، سنا؟ ہٹو آگے سے۔ صحابی ڈر گیا، وہ صحابی کہتا ہے نا میں ڈر گیا اور ڈر کے وہ کنارے ہو گیا۔ اب یہ عورت سیدھے جلدی جب جیسے ہی نبی کے قریب پہنچی نا، میرے نبی نے دیکھا، دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں علم غیب مصطفیٰ بھی ملاحظہ فرمائے، نبی نے بچپن میں سیدہ شیمہ کو دیکھا تھا، اب جوانی بھی ہو گئی اور بوڑھی بھی ہو گئی، کتنے سال؟ 60 سال کے بعد میں میرے نبی نے سیدہ شیمہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ترنت پہچان لیا اور پہچانا اور کہا بہن تمہیں اب تک میری یاد کیوں نہیں آئی؟ کہا بھائی میری بہت دور شادی ہو گئی تھی اور میں نے سوچا تم بدل گئے ہوگے، میں نے سوچا تم بدل گئے ہوگے، کیونکہ تمہارے دادا کعبے کے متولی تھے، تمہارے باپ کا بڑا جذبہ تھا، تمہاری ماں بڑی پاکیزہ تھی، اس لیے میں نے سوچا تمہارا کردار بدل گیا ہوگا اور میری شادی دور ہو گئی تھی۔ کہا تمہیں میری یاد کیوں نہیں آئی اور یاد آئی تو اب کیوں آئی ہو؟ کہا بھائی میں آئی نہیں ہوں۔ انہوں نے جانتے ہو کیا کیا؟ ایسے اپنی جھولی پھیلا دیا۔ سیدہ شیمہ نے جیسے اپنی جھولی ایسے پھیلایا دوپٹے کی، بھائی میں تم سے بھیک مانگنا چاہتی ہوں، تو میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جھولی نیچے کرو اور کہو کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا شوہر آپ کی قید میں ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بغیر پیسے کے کیسے آپ چھوڑیں گے؟ میں نے سنا ہے آپ پیسے لیتے ہیں، بغیر پیسے کے آپ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے تھے ہی اعلان فرمایا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، بلال سے، علی سے، اے عمر ابو بکر ذرا سے غور سے سنو، اب تک کی جتنے غلام قید میں بند ہے قید خانے میں سب کو آزاد کر دو میرے بہن کی آنے کی خوشی میں۔ تو سارے غلام آزاد ہو گئے اور ان کا شوہر بھی آزاد ہوا۔ جب شوہر آزاد ہوا نا تو یہ بہن اور بانئی نبی کی بارگاہ میں آئے نا، جب جانے لگے نا تو میرے نبی نے اپنی بہن کو ایک جوڑی کپڑا دیا۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ یہ دنیا کا پہلا بھائی ہے جو اپنی بہن کو ایک جوڑا کپڑا دیا۔ جب کپڑا دیا نا جانے لگے نا تو اس کے بہنوئی نے اور ان کی بہن نے کہا جب اتنے سخی نبی ہیں اور ایسے دیتے ہیں کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو یوں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تلوائے نبی کو پکڑ لیا بہن نے، بہنوئی نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے۔ آقا نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل